اس پوتر پاک نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے فاؤنڈر اور چیئرمین جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کریں. اور یقیناً جب آپ فیتھ ٹی وی واچ کرتے ہیں آپ برکت پاتے ہیں، کیونکہ خدا کے بڑے ہی پیارے خوبصورت خدام یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں اور ہم ان پیغامات کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور یقیناً آج بھی بڑے پیارے خوبصورت خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے خادم کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. پاک زندہ جلالی آسمانی خدا تو جو بھلا ہے، وعدوں کا سچا ہے، تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. خدا تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے. خدا اپنے خادم میں سے ہو کر کلام کرنا تاکہ برکت اور تازگی کے دن آئیں. اور زندہ جلالی آسمانی خدا ہم سب کو ابھی سے تیار کر اپنے کلام کے لیے، تاکہ جب تیرا بیٹا بولتا ہے تو ہم خدا اس کلام کو اپنے اچھے دل میں لیں اور خدا پاک خدا اسے سنیں اور عمل کریں، تاکہ تیرا پاک نام عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. تو جی ماسٹر صاحب، آج آپ اپنا تعارف دیں کہ آپ کس جگہ خدمت کرتے ہیں اور کیا آپ کی خدمت ہے، آڈینس کو بتائیں. مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام. میرا نام پاسٹر فیاض سجن ہے اور کنگز ریوائیول چرچ ان پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میری خدمت وہاں پر ہے. اور میں شکر گزار ہوں فیتھ ٹی وی کا اور فیتھ ٹی وی کے چیئرمین اینڈ فاؤنڈر سیسل جان برکت کا، اور اس کے بعد پاسٹر بنیامین راکی صاحب کا، کہ جن کی وساطت سے آج میں یہاں پر آپ سب کے سامنے مدعو ہوں، تاکہ آج خدا کے پاک کلام کے بھیدوں میں سے ایک بھید پر ہم آج غور کریں گے کہ خدا کے پاک کلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اور روزے کے بارے میں ہم مزید خدا کے پاک کلام میں سے جانیں گے. یعنی آج آپ کا ٹاپک جو ہے وہ روزہ ہے. جی بھائی صاحب، آج میرا ٹاپک جو ہے وہ روزہ ہے، اور ہم روزے کے بارے میں جانیں گے کہ روزہ ہمیں کیسی مشکلوں سے نکالتا ہے اور روزے سے ہمیں کیا کیا تقویت حاصل ہوتی ہے. جی آئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے جانیں گے. میرے ساتھ کھولیں خداوند کے مقدس پاک کلام کو. مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16، 17 اور 18 آیتیں خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین. تو میرے عزیزو، آج کا جو حصہ کلام خدا میں سے ہم نے تلاوت کیا ہے، اس حصہ کو ہم مزید گہرے طور پر جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیں اور شاگردوں کو سمجھایا اور سکھایا، وہ ساری باتیں تمثیل میں کیا کرتے تھے، اور ان کی ہر تمثیل کے پیچھے ایک بڑا لاجک ہوتا تھا. اور آج اس تمثیل میں بھی ایک ہمیں گہرا لاجک ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیوں یہ سمجھانے کی کوشش کی، کہ کیوں ان کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ شاگردوں کو بتائیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تم اپنے آپ کو کیسے بناؤ، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ. میرے عزیزو، اگر ہم روزے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے. اچھا پاسٹر صاحب، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ روزے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے. ایک تو ہمارے روزوں کے ایام آنے والے ہیں، اس میں بھی ہم روزہ رکھیں گے. یہ خاص ٹائم ہے جس میں ہم 40 ڈیز کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بلکہ یہاں پر جو حوالہ ہے جس کو ہم نے میتھیو کی انجیل سے لیا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے، یعنی روزوں کے ایام میں بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی
ہم روزہ رکھنا چاہیں ہم روزہ رکھ سکتے جی ہیں۔ پر صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ روزوں کے ایام میں تو ہم روزہ رکھ ہی سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہمارا من چاہے، جب ہمیں روح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر کمزور پڑ رہے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کو بحال کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ اپنے میل کو اسی طرح سے پیوست رکھنے کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے صاحب ہم جب روزے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے اگر کوئی شخص یا کوئی گھرانہ مشکل میں ہے تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جی بالکل، تاکہ ان کا دکھ دور ہو جائے، اور پھر جب قوم پر کوئی دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تب بھی قوم ساری روزے میں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب بھی ہم ضرورت محسوس کریں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، وہ کسی تعلق سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے دل میں آئے کہ آپ ان گنہگار لوگوں کے لیے روزہ رکھیں جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اعلیٰ حکام کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یقیناً جب ہم روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں کثرت سے برکت دیتا ہے اور رہائی بھی دیتا ہے۔ بالکل پر صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ خدا ہمیں روزے میں جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہمیں برکت بھی دیتا ہے اور رہائی بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کرونا جیسی وبا جو ہے خالی ملک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آل ورلڈ پر اس وبا نے اپنا چارہ داری جو ہے وہ چمکائی ہے اور اس پر آ کے حکومت کی ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو خدا ایسی وباؤں کو بھی اٹھا لیتا ہے، خدا وہاں سے بھی ہمیں نجات دیتا ہے۔ ابھی بھی باسط صاحب جب بھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہماری جو دعائیہ ٹیم ہے وہ ہر فرائیڈے کو روزے میں ہوتی ہے، اور اسپیشلی کرونا وائرس کے دوران کیونکہ ابھی کرونا ابھی ہے تو ہمارا چرچ کوئی نہ کوئی دن ٹھہرا کے تو ضرور روزے میں ٹھہرتا ہے تاکہ خدا کا رحم آئے اور خدا ترس کرے اور یہ کرونا وائرس کی جو خطرناک بیماری ہے وہ ملکوں سے جاتی رہے۔ بالکل، پریز دی لارڈ۔ بے شک خداوند کے پاک کلام میں یوئیل نبی کے صحیفہ میں اس کے 2 باب اور اس کی 15 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ تم روزہ کے لیے ایک دن مقدس ٹھہراؤ اور مقدس محفل فراہم کرو۔ جب ہم روزہ کے لیے ایک دن مقدس ٹھہراتے ہیں تو پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم خدا میں پیوست ہوتے ہیں، اور خدا ہمیں ہر طرح کی وبا سے نکال لیتا ہے، خدا تمام جکڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور روزہ پر سب اور بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ روزہ جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو روزہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم اپنے تقوی میں مضبوط ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے خداوند ہمیں اور زیادہ بلند کرتا ہے، ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی قوت ہے، روزہ ایک ایسی معقول عبادت ہے کہ جس سے انسان عاجز ٹھہرتا ہے، جس سے انسان عاجز بنتا ہے اور تقوی میں مضبوطی آتی ہے۔ آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزے کا مطلب ہے اپنے بدن کو قابو رکھنا، اپنے بدن کو یعنی اس میں آپ اپنے پورے بدن پر کنٹرول کرتے ہیں، اور روزہ اس میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی ہمیں روزے کی تعلیم ملتی ہے، اور یہاں پر عہد جدید میں بھی یسوع مسیح فرما رہے ہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے، تو وہ ہمیں درست وے میں رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب تو نے روزہ رکھنا ہے تو تو نے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی نمائش و نمود کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نمائشی روزے، بالکل نمائشی روزے، یعنی جس میں ہم پروف کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور اپنی خود نمائی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ہمیں ہمبل بننا سکھاتا ہے، اور روزہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم نے بڑی ترتیب کے ساتھ خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر کلام خدا میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں، یعنی یہاں پر نمائشی روزے سے منع کر دیا گیا ہے کہ تو نے اپنی خوشی کے لیے روزہ نہیں رکھنا
بلکہ تو نے روزہ رکھنا ہے تاکہ تیرا خدا خوش ہو. تیرا خدا خوش جی ہو. بس. بے شک پر سب بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں ڈسکشن میں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ہمیں روزہ رکھنے کی ایک ترتیب سکھائی ہے، اور یہ ترتیب اس لیے سکھائی کہ جب ہم پرانے عہد نامے کے روزے کی طرف غور کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، یہاں تک ہمیں ہسٹری بیان کرتی ہے کہ اپنے پہران کو بھی چاک کر لیتے تھے تاکہ دور سے آنے والے کو دیکھ کر لوگ یہ جانیں کہ یہ روزہ دار ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ ترتیب سکھائی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنی صورت کو اداس بھی نہیں بنانا ہے، صورت کو بگاڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال. اب ہمیں خاک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ٹاٹ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھائی صاحب یہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اب کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کرو. ہاں اب ہمیں کپڑوں کو بھی چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو چاک کرنے کی، اپنے دل کو کھول کے خداوند کے سامنے رکھنے کی، اپنے سر میں تیل ڈالنے کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، وہ پوشیدگی میں ہی تجھے دیکھ لیتا ہے، وہ دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. آج ضرورت ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم بدی سے اپنے آپ کو دور کریں، ہم اپنی نظر کا روزہ رکھیں تاکہ ہم برا دیکھیں نہ، ہم اپنے کانوں کا روزہ رکھیں تاکہ ہم برا سنیں نہ. نظر کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا، یعنی برا بولنا نہیں ہے، برا سننا نہیں ہے، برا دیکھنا نہیں ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہوتے تو روزے میں ہیں لیکن سارا دن کیبل دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. میرے عزیزو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں جھک جائیں، آپ سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو اجر دے گا. انسان آپ کو روزے کا اجر نہیں دے سکتا، کوئی اور آپ کو اجر نہیں دے سکتا. صرف اگر اجر دے سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو زندہ ہے، جلالی ہے، ابدی ہے، اور کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستے میں غنی ہے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس باپ سے اجر کو مانگیں، وہ آپ کے دلوں پر نظر کرتا ہے اور آپ کو آپ کے روزے کا اجر دیتا ہے اور کہیں بڑھ کر دیتا ہے. جی بے شک وہ ہمیں بہت زیادہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر اجر دیتا ہے. اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کا 58 باب، تو اس کی غالباً 8 سے 10 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے. خدا بھی تو یہی کہتا ہے کہ تم ظلم کی زنجیروں کو توڑو، اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلاؤ، تاکہ دوسروں کی فکر مندی کرو، تب جا کے خدا ہمیں برکت پہ برکت دیتا ہے. تب ہمارا جو ہم سے خدا کا پاک روح ہمارے اندر پیوست ہوتا ہے، وہ پاک روح ہمیں اور زیادہ تقویت دیتا ہے، وہ ہمیں اور زیادہ صابر بنا دیتا ہے، صابر ایوب کی طرح. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ایوب کو خدا نے بہت زیادہ صبر سے لیس کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جب ہم روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی صابر بناتا ہے، ہمیں بھی صبر کی تلقین دیتا ہے، ہمارے تقوی کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں عاجز بناتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے عاجز ہو کر دعا میں ٹھہریں، عاجز ہو کے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک لیں، تاکہ جب ہم دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا بندھن توڑ دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا اور روزہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ سارا دن دعا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کئی لوگ آج کے دور میں محض پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، وہ پیٹ سے تو بھوکے رہتے ہیں، نہ وہ روزے میں دعا کرتے ہیں، نہ وہ چرچ جاتے ہیں، نہ وہ خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں. تو شاید اس کا کوئی زیادہ اجر نہ ملے. آپ روزہ رکھیں اور خدا کے چرنوں میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے میں گزرے، کیونکہ خدا ہی آپ کو اجر دے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ باپ اجر دیتا ہے، تو باپ کے پاس اجر ہے، اس سے آپ کو اجر ملے گا اور آپ اپنے روزے کی برکت کو پا سکیں گے. روزے سے آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، جوئے ٹوٹ جائیں گے،
बहाली आएगी, फतह आएगी, जोर मिलेगा, ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी, क्योंकि आप सही मायनों में रोज़े के महबूब को जान गए हैं। जी जी बेशक, जब हम रोज़े में ठहरे हुए होते हैं तो खुदावंद का पाक कलाम यूएल नबी के सहीफा के मुताबिक हमें फरमाता है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। फिर हम हर किस्म के अजाब से महफूज हो जाते हैं और खुदावंद की मुहाफ़ज़त में आ जाते हैं। मैंने देखा है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने देखा है कि दुआ रोज़ा में जब लोग गए हैं, अगर हम यूना नबी के तरफ से देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जब रोज़े की उसने मुनादी की है और पूरी कौम रोज़े में चली गई है और वो बच गए हैं। यानी आज अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, तो फिर रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कौम को बचाना चाहते हैं तो रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। और लिखा है, अभी जो हवाला तलावत किया गया, तो गिरिया जारी करो, यानी अगर हम रोज़ा रखकर आंसू भी बहाते हैं खुदा की हज़ूरी में, तो फिर यकीनन आप अजर पाएंगे, आपको अजर मिलेगा। और रोज़े का बहुत बड़ा अजर है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये नहीं है कि आपको अजर नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी दुआएं सुनी जाएंगी और खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा, क्योंकि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। बेशक पर सब आपने बड़ी अच्छी बात कोट की है यूना नबी के हवाले से। और अगर हम यूना नबी की किताब, यूना नबी के सहीफे को जब पढ़ते हैं 3 बाब 6 आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बात हमें मिलती है कि खुदा अपने इरादे को भी बदल लेता है। यानी कि अगर खुदा ने किसी कौम पर कहर को नाजिल करना है और अपने बंदा यूना के वसीला से वहाँ पर मनादी की खबर पहुँचाता है, और वो लोग उस मनादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब वो रोज़ा में ठहर जाते हैं, जैसे यूना नबी नैनवा के लोग जो हैं वो उस मुनादी को देखते हुए, सुनते हुए, इस पर अमल पैरा होते हैं। बादशाह क्या, बच्चे क्या, शीरख्वार क्या, उनके जानवर क्या, वो सब रोज़ा रख लेते हैं, और रोज़ा में जब ठहरते हैं तो खुदा अपने कहर को भी वहाँ से उठा लेता है। और भाई साहब, वहाँ पे लिखा है कि वो अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। यानी जब नैनवा के लोगों ने सुना कि नैनवा हलाक हो जाएगा और इस शहर को हलाक कर दिया जाएगा, तो लिखा है कि सब ने रोज़ा रखा, यानी बादशाह ने और जानवरों तक के ने रोज़ा रखा, क्योंकि वो खुदा के हजूर गिरिया जारी करते हुए मिलते हैं, मुआफ़ी मांगते हुए मिलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कलाम खुदा में ये सबसे बड़ी तौबा है, और बहुत बल्कि पूरा शहर बच गया, क्योंकि खुदा की कुदरत ने इस कदर काम किया और लोग अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। और ये बड़ी बात है कि वो लोग रोज़ा रखने के वसीला से और खुदावंद की हजूरी में झुकने से और अपनी बदी से बाज आने के वसीला से निजात पा गए। अगर हम इसी चीज़ के बारे में बाइबल मुकद्दस में और देखते हैं तो आस्तर की किताब भी हमें 4 बाब 16 आयत बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है पर सब, और इसमें हमें पता चलता है कि आस्तर के जब लोग मुसीबत में आते हैं तो आस्तर भी रोज़ा रखती है और अपने लोगों से भी कहती है कि रोज़ा रखें। उस वक्त भी पूरी कौम पर मुसीबत, पूरी कौम पर मुसीबत थी। यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया, और पूरी यहूदी कौम को। तो वो इस आड़े वक्त में उसने एक दुरुस्त फैसला किया। आप जब मुश्किल वक्त में होते हैं तो आप कैसा फैसला करते हैं? आस्तर ने जब देखा कि चारों तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, मौत का आर्डर है, तो उसने बेहतर समझा कि वो अपने खुदा की हजूरी में झुके। आप अपने मुश्किल वक्त में क्या फैसला करते हैं? क्या लोगों के पास भागते हैं? क्या इर्द गिर्द से मदद मांगते हैं? मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा पूरे तौर पर आपकी मदद करता है। जब आप खुदा की हजूरी में घुटनों के बल हो जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो फिर खुदा आपको उसका अजर देता है। और जब आस्तर ने रोज़ा रखा है तो उसके रोज़े ने पूरी कौम को बचा लिया है। लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं सर लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने, मैं वापस उसी आयत पे आता हूँ जो कि हमारी मरकजी आयत है, कि जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोज़ा रखने की तरतीब सिखाई है, तो आज हमें भी सेम ऐसे ही रोज़ा रखना है, ताकि अपने आप को पाक साफ भी करना है, बदी से बाज भी रखना है, अपने पहरान को नहीं बल्कि अपने दिल को चाक करना है, खुदावंद के सामने आने के लिए अपने सर में तेल डालना है, रोज़ा रख के वो जो पोशीदगी में हमारा खुदा हमें देख रहा है वही हमें अजर देता है, और उसके अजर के वसीला से हम उसकी कुर्बत को हासिल कर लेते हैं, उसके अजर के वसीला से हम उसके पाकरू को हासिल कर लेते हैं, उसके अजर के वसीला से हम तमाम बदियों से बाज आ जाते हैं, और सबसे बढ़कर हम रोज़ा के वसीला से अपनी निजात को हासिल करते हैं, क्योंकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, आपने जाना किस कदर रोज़े की अहमियत है और रोज़ा किस कदर हमारी ज़िंदगी में अहमियत का अमल होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मकसद का रोज़ा रखिए ताकि आपके मकासद आपको पूरे होते हुए मिले। रोज़ा रखें, दुआ करें ताकि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। यकीनन आज आप सब ने बरकत पाई है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पेज चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो बरकत आपने रिसीव की है दूसरे लोग भी बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।